جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ایک طویل عرصے تک امت کی قیادت، یا یوں سمجھیں کہ پوری دنیا میں قیادت کے مرتبے پر فائز رہے ہیں بحیثیت امت مسلمہ۔ اور اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کے سامنے وہ مثالیں بھی آئیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو کس قسمہ پرسی کی حالت میں ہجرت فرمائی۔ ان کے پاس یا صحابہ کرام جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال و اسباب نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہاں پہ گئے تو انصار نے مواخات کا مظاہرہ فرمایا اور ساری چیزیں تقسیم کر دیں، اور وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جڑیں وہاں پہ مضبوط کی، اور اسلام کا دائرہ کار پھیلتے پھیلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ اور پھر وہاں سے آگے بھی فتوحات کا سلسلہ یہ چلتا رہا۔ تو پھر ایک دور وہ آیا کہ جب ہارون الرشید وہ بادل کو مخاطب کر کے یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی تو نے جہاں بھی برسنا ہے برس جا، لیکن تجھ سے نکلنے والا خراج جو ہے وہ ہم تک پہنچ کے رہے گا۔ تو یعنی یہ ہمارا قیادت کا ایک دور گزرا ہے۔ لیکن پھر ایک دور یعنی جو ابھی کا دور ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس منصب پہ فائز نہیں ہیں۔ اور ہم لوگ جب اپنی تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بطور فخر کے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ سنہری دور گزرا، ہم علمی طور پہ کہاں پہ کھڑے تھے، ہم سیاسی طور پہ کہاں کھڑے تھے، ہم معاشی طور پہ کہاں پہ کھڑے تھے۔ اور ہم نہ بطور فخر کے کچھ شخصیات کو بھی ذکر کرتے ہیں اور اپنے ادوار گنواتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ کافی ہے، یا ہمیں اقتدار کی دوڑ میں یا سماجی یا معاشرتی طور پر پھر سامنے آنا چاہیے، اور یہ جو ہمارا علماء اکرام کا طبقہ ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آج کی یہ انشاءاللہ یہ نشست رہے گی، اور اسی حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو میں تمہید کو بہت زیادہ طویل نہیں ہونے دوں گا، اور ہم شروع کرتے ہیں اپنے گفتگو کو۔ اس وقت امت مسلمہ جو ہے تو وہ 5 بڑے بحرانوں کا شکار ہے۔ اچھا، میں کنفرم کر دوں کہ میری آواز بالکل کلیئر ہے جی؟ آپ حضرات تک صحیح سے آ رہی ہے؟ جی جی۔ اچھا، کہیں بھی کوئی ایشو ہو تو مجھے فوراً بتا دیجیے گا۔ اچھا، سوال جواب کا بھی انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اور ایک گزارش یہ تھی کہ چونکہ نشست تھوڑی سی تاخیر سے شروع ہوئی ہے تو ممکن ہے یہ 5:10 تک 15 منٹ تک انشاءاللہ یہ چلے گی۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امت مسلمہ کو اس وقت 5 بڑے بحرانوں کا سامنا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا بحران ہے وہ اخلاقی قدروں کا بحران ہے۔ اور اخلاقی قدریں جو ہماری پہلے ہوا کرتی تھیں وہ آج کل نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک دور وہ تھا کہ جب مدینہ طیبہ میں باہر سے مہمان آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کی تشکیل فرما دیا کرتے تھے صحابہ کرام کے ہاں، کہ یہ صحابی جو ہیں فلاں کے گھر میں رات گزاریں گے، اور پھر وہ وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ اور ان کا بھی یعنی یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ پھر آپ نے وہ واقعہ بھی تاریخ میں پڑھا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا، کہ ایک گھر میں مہمان آئے اور ان کے پاس کھانا اتنا نہیں تھا کہ وہ خود بھی کھا سکیں، بچوں کو بھی کھلا سکیں اور مہمانوں کو بھی کھلا سکیں۔ تو انہوں نے آپس میں باہمی مشاورت سے یہ طے کیا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دیتے ہیں، اور پھر چراغ جو ہے تو وہ گل کر دیتے ہیں، اور تاکہ مہمانوں کو پتہ نہ چلے کہ کھانا کم ہے، اور ہم اس طرح کا تاثر دیں گے گویا ہم بھی کھانے میں شریک ہیں۔ لیکن وہ مہمان جو ہیں تو وہ کھانا تناول فرما لیتے ہیں اور کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا صورتحال ہے۔ اور اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی جاتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم مزید کچھ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ مثالیں وہاں تک خاص نہیں تھیں، یہ تبع تابعین تک بھی چلتی رہیں اور تبع تابعین کے بعد بھی جاری رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ اپنا ذاتی کام کرنے لگتے تھے تو وہ بیت المال کا جو چراغ ہوتا تھا اس کو بجھا دیتے تھے، اور اپنے ذاتی تیل والا چراغ جو ہے تو وہ جلا لیتے تھے تاکہ وہ اپنا ذاتی کام کر سکیں، اور اتنی سی بھی خیانت سے وہ بچا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تاریخ میں وہ واقعہ بھی پڑھا اور وہ واقعہ بھی سنا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی سے آپس میں مخاصمہ ہو جاتا ہے اور آپس میں
کوئی یعنی کسی معاملے میں تو تکرار ہو جاتی ہے اور وہ پھر معاملہ آتا ہے قاضی شریح کے پاس، اور وہ آپ سے نا گواہی طلب کرتے ہیں کہ کوئی گواہی لائیں ورنہ آپ کے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ میری طرف سے گواہی دیں گے، تو حضرت شریح ان کی گواہی کو محض اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے اور بیٹی کی گواہی اپنے والد کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، تو وہ فیصلہ ان کے خلاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، ہماری تاریخ بری ہوئی تھی، لیکن آج کل بدقسمتی سے ہم اس طرح کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارا جہاں تک یعنی ہاتھ پہنچتا ہے تو ہم کبھی بھی ڈنڈی مارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ جو سب سے بڑا بحران جو ہمیں اس وقت درپیش ہے وہ اخلاقی قدروں کا بحران ہے۔ دوسرے بحران کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو وہ ہے پسماندگی کا بحران، اور یہ پسماندگی کسی ایک شعبے میں نہیں ہے، یہ مختلف شعبوں میں ہے۔ علمی پسماندگی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں عالمی رینکنگ میں علمی طور پر کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں اسلامی ممالک کی، ان کا عالمی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں تناسب کیا ہے، اور ان کی اگر ان کے مقالہ جات کی تحقیق کا معیار اگر دیکھا جائے تو وہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو ایک تو علمی ہماری پسماندگی ہے، پھر معاشی طور پہ ہم پسماندہ ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم لوگ فکری پسماندگی کا شکار ہیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہماری جو قیادت ہے تو وہ کسی خاص سمت کا یعنی تعین کرنے میں ابھی تک ناکام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس امت مسلمہ کے پاس اس وقت جو نوجوان طبقہ ہے تو اس میں سے جو 60% حضرات ہیں تو ان کے کوئی سمت طے نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر مؤثر ہونے کا بحران بھی ہے امت مسلمہ میں۔ اگر ہم پوری دنیا میں ہر سال میں ایک یعنی رپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں پوری دنیا میں مؤثر ترین حضرات کی ایک فہرست جاری ہوتی ہے، آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں امت مسلمہ میں سے کتنے حضرات ہوتے ہیں، یا اس میں سے پاکستان کے کتنے حضرات ہوتے ہیں۔ بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ غیر مؤثر ہونے کا بھی بحران ہے۔ اچھا، یہ فرد کے لحاظ سے بھی ہے، بحیثیت امت مسلمہ کے لحاظ سے بھی ہے۔ ہمارے پاس وسائل تمام امت مسلمہ کے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کا استعمال ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، تو ہم اس وقت اس بحران کا بھی شکار ہیں۔ پھر اس کے بعد نظریاتی اور فکری سمت کا بحران، میں نے ابھی کچھ یعنی اشارہ دیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ کس طرف جا رہا ہے یا ہم بحیثیت امت مسلمہ کس طرف جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ابھی چند دن قبل ہمارے ایک استاد جی تشریف لائے جامعہ رشید سے، شیخ الحدیث صاحب ہیں، تو انہوں نے کراچی کی نامی گرامی اسکول کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ وہاں پہ 8 کلاس کے ایڈمیشن ہو رہے تھے، تو اس میں سے 400 میں سے تقریباً 20 سے زائد طلباء نے، حالانکہ وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی یعنی ظاہری شکل و صورت اس طرح کی ہے اور ان کا اوڑھنا بچھونا اس طرح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان معاشرے کے فرد ہیں، لیکن انہوں نے لکھ کر کے بتایا کہ ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو سیکولرزم ہمارے ہاں بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور ہم دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو صرف عبادات کی حد تک، یعنی جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو صرف عبادات تک جو خاص کرتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا بحران ہے اس امت مسلمہ کا، جس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے جو بڑا بحران ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہے قیادت کا بحران، اور یہ بدقسمتی سے ہمیں ہر فیلڈ میں یعنی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور معاشی طور پہ بھی ہمیں قیادت کی ضرورت ہے جو ہمیں سود سے چھٹکارا دلا سکے، یا تعلیمی طور پہ قیادت کا بحران ہے جو ہمیں پوری دنیا میں عالمی طور پر علمی طور پہ ہمیں آگے لے کر کے جا سکے۔ پھر اسی طریقے سے اقتصادی طور پر بھی ہمیں قیادت کا بحران ہے، لیکن ہمارا دائرہ کار آج کی اس نشست میں عام نہیں ہوگا، ہم ایک خاص سمت میں جا رہے ہوں گے، اور چونکہ ہمارا ابھی مخاطب طبقہ جو ہے تو وہ علماء اکرام ہیں، عالمات ہیں، تو میں اپنی گفتگو کا جو رخ ہے، جو زاویہ ہے، وہ ایک خاص سمت میں لے کر کے جاؤں گا۔ اگر آپ کا شروع سے یہ تصور ہوگا کہ ہم نہ یہ تمام دائرہ کار کو زیر بحث لائیں تو یہ شاید مشکل بھی ہوگا اور وقت بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اچھا، میں چونکہ اکیلا بولتا جا رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ
अहबाब भी मेरे साथ शामिल रहे, तो आप में से कोई साथी अगर अपना माइक ऑन करके क़यादत की तारीफ कर दें कि जब लफ्ज़ क़यादत बोला जाता है या लीडरशिप बोला जाता है तो आपके जहन में क्या उसकी तारीफ उभरती है, या क्या आप क्या समझते हैं कि क़यादत कहते किसको है? कोई आप में से बताएगा? जी, आप में से कोई बता सकते हैं कि क़यादत क्या होती है? जब लफ्ज़ क़यादत बोला जाता है तो हमारे ज़हन में क्या चीज़ आती है? कोई एक दो साथी। जी, मसाइल को हल करने वाला, तारुमान साहब ज़बरदस्त। क़यादत यानी कायद उस शख्स को कहा जा सकता है, ये कायद उसको कहते हैं जो मसाइल को हल करना जानता हो। ज़बरदस्त। और भाई? और अस्सलाम भी? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अपना नाम बताइएगा जी। यासरा परवीन। जी, यासरा परवीन साहब। क़यादत एक ऐसा असरअंगेज अमल है जिसके जरिए एक फर्द लोगों के जज्बात, सोच और अमल को मुस्बत अंदाज में मुतासर करता है, इनकी हम्म। सलाहियतों को उजागर करता है और इन्हें मंजिल के हुसूल के लिए मुतहद करता है। हाँ, मंजिल के हुसूल के लिए उनकी मदद करता है। जबरदस्त। हाँ, दूसरों पर असरअंदाज होना। जबरदस्त। बेहतरीन। बेहतरीन है जी। मेरे ख्याल से हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो अब हम, ये किसी ने कुछ और भी लिखा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बहरहाल हम क़यादत की तारीफ को देखते हैं जी, कि हमने क़यादत की क्या तारीफ लिखी। और आपकी जो तारीफें हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत हैं, लेकिन ये तारीफ हमने बहुत सारी तारीफात का एक खुलासा और निचोड़ निकालने की कोशिश की है। और इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा, चूंकि जदीद लिटरेचर भी पढ़ता रहता हूँ, कदीम भी, अपना रिवायती मवाद भी पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत सारी तारीफात हैं। और बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ भी इसमें है कि क़यादत की क्या तारीफ है। बहरहाल जो चीज़ हमारे सामने आती है और वो कुछ अहाता करती है क़यादत के मफहूम का, वो ये है कि क़यादत से मुराद रहनुमाई करने की अहलियत है, कि बंदे के अंदर ऐसी अहलियत हो कि वो दो चार बंदों की क़यादत कर सकता हो। और थोड़ा सा तफसील में अगर हम देखें तो क़यादत जहानत, इंसानी तफहीम और अखलाकी किरदार की उन सलाहियतों का मुरक्कब है जो फ़र्द वाहिद को इस काबिल बनाती हैं कि वो अफराद के एक गिरोह की मुश्तरका मकासद के हुसूल में मुकम्मल रहनुमाई कर सके और सही समत पर चलने में उनकी मदद कर सके। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। जहानत हो गई, इंसानी तफहीम हो गई, अखलाकी किरदार हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद फर्द वाहिद को इस काबिल बनाना, ये भी लफ्ज़ एक है जिसको लिया जा सकता है। फिर अफराद के गिरोह की मुश्तरका मकासद, ये मुश्तरका मकासद को भी आप ले सकते हैं, अफराद के गिरोह को भी ले सकते हैं। और सही समत, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे ना पूरे के पूरे एक फ़लसफ़े की तरफ इशारा हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन पे कोई हमारे बहन या भाई जो हैं तो वो लाइनें लगा रहे हैं, तो इससे गुरेज करें ताकि वो मसला ना हो। बहरहाल, अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा हम सवाल और ले लेते हैं जी। क्यादत का लफ्ज जब हम बोलते हैं ना, और तो उससे ना हमारे जहनों में दो तरह के कुछ ख्यालात आते हैं। एक तो वो इस वजह से आता है कि हम चूंकि लीडरशिप को जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे जहनों में वो फलसफा उभरता है जो मगरबी मुफक्किरीन ने और मुसन्निफीन ने हमें दिया है। या आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो जब लीडरशिप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक मफहूम ही आता है कि ये कोई ऐसा बंदा होता है जो किसी सीट पे बैठा हो, साहिब इक्तदार हो या साहिब हैसियत बंदा हो। तो ये कुछ चीज हमारे जहन में आती है। और दूसरा एक सवाल ये हमारे जहनों में, या एक नजरिया ये उभरता है कि ये एक पैदाइशी चीज होती है, और बाज ऐसे लोग होते हैं जिसके जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी होती है, और वो ही कायद बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। और उसके पीछे एक फलसफा ये होता है कि कोई ऐसा बंदा आएगा और वो उसके अंदर ऐसी सलाहियतें होंगी कि वो उम्मत की कश्ती को पार लगा देगा। तो ये दो तरह के नजरियात होते हैं। तो इन दो चीजों को क्लियर करने के लिए मैंने एक सवाल डाला है, ताकि आप लोग थोड़ा सा गुफ्तगू में शरीक हो जाएं, और फिर हम एक इस सवाल, इन दोनों सवालों के, या इन दोनों जो यानी नजरियात हैं, तो इनका इजाला भी हो जाए। तो इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं जी? क्यादत पैदाइशी होती है या इक्तिसाबी होती है? इसको बंदा हासिल कर सकता है? क्या फरमाते हैं आप? जी, आप में से कोई इसका जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम।
यासरा परवीन अर्ज कर रही जी हूँ। जी जी। जी, ये बाज़ अफराद में पैदाइशी तौर पर ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो इन्हें कुदरती तौर पर कायद बनने में मदद देती हैं, सही जैसे हो खुद गया। एतमादी ले लें, फैसला साजी की सलाहियत हो गई, असर हम्म। अंगेज गुफ्तगू, फिर फितरी कशिश, हौसला और जुर्रत। मसलन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत खालिद बिन वलीद थे और दुनियावी लिहाज से काफी ज्यादा इस तरह की हस्तियां जो हैं वो शख्सियात हैं जिनमें बचपन से ही क़यादत की झलक देखी जा सकती थी। जबरदस्त। और कोई? अरमान साहब फरमा रहे हैं कि इक्तिसाबी भी होती है, हासिल भी की जा सकती है। जबरदस्त। जी, और कोई? मजीद किसी ने कुछ लिखा है? इक्तिसाबी तौर पर हाँ हासिल भी की जा सकती है, दोनों तरह से है, बाज में इक्तिसाबी, बाज में पैदाइशी। जबरदस्त। ठीक है। अच्छा देखिए, सही जवाब है, दोनों का सही जवाब है कि कुछ हजरात ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर लीडर बनाया होता है। और जिस तरह अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम के तमाम पैदाइशी लीडर होते हैं, और अल्लाह ताला ने उनको कौम की रहनुमाई के लिए चुना होता है, और उनके अंदर वो तमाम सिफात रखी होती हैं जो किसी भी शख्स को लोगों की क़यादत करने के लिए यानी उनमें उनका पाया जाना ज़रूरी होता है। तो ये तो होता है, लेकिन अभी जो तहकीक सामने आई है तो उसका अगर तनासब लगाया जाए तो वो तनासब ये सामने आता है कि दुनिया में ऐसे लीडर जो पैदाइशी तौर पर लीडर होते हैं वो 1 या 2% होते हैं। कितने फीसद होते हैं? सिर्फ 1 या 2%। बाकी तमाम के तमाम लीडर जो होते हैं या कायद जो होते हैं तो वो सीख करके लीडर बनते हैं, और इनका तनासब होता है 96 से 98%। ठीक है। यानी पैदाइशी लीडर कोई भी नहीं होता, पैदाइशी कायद कोई नहीं होता, पैदाइशी रहनुमा कोई नहीं होता। वो सिर्फ सिवाय अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम और चंद एक शख्सियात जिनका जिनको आप उंगलियों पे शुमार कर सकते हैं तो वो होते हैं। बाकी तमाम के तमाम लोग कुछ करते हैं, गलतियां होती हैं, फिर उन गलतियों से सीखते हैं और फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं, और लोग उनके इन्हीं कारनामों की वजह से और उन्हीं इकदामात की वजह से अपना रहनुमा बना देते हैं, और फिर वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर अभी हम इंशाल्लाह आगे चल के कुछ उनकी सिफात पे भी बात करेंगे कि उनके अंदर सिफात क्या क्या होनी चाहिए या होती हैं जिनकी वजह से उनके लिए आसान होता है लोगों की क़यादत करना, लोगों की रहनुमाई करना, लोगों को साथ लेकर के चलना, किसी मकसद को हासिल करना। तो वो क्या क्या सिफात होती है उस पर तो इंशाल्लाह बात होगी। लेकिन यहाँ पे मुख्तसरन एक बात मैं अर्ज कर दूं कि ये जो अभी हमने बात की कि पैदाइशी जो लीडर होते हैं वो पूरी दुनिया में 1 या 2% होते हैं, और सीख करके जो लीडर बनते हैं वो 96 से 98% होते हैं। तो क्या हमें ये चीजें सीखनी नहीं चाहिए? या इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन हालात का शिकार है तो क्या हमें आगे बढ़ करके ये ज़माम इक़्तिदार अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, मुआशरती तौर पर या समाजी तौर पर? मैं आपको ये मशवरा कभी जी नहीं मैम, दूंगा कि आप वो सियासत मसला में उनकी उतर तरफ चले। से पोर्टल में मसला आ रहा है। कल तक तो खुल ही नहीं रहा था पोर्टल। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक भी नहीं चलता था। तो ये आज मैंने सर सना सबको मैसेज किया, वो कह रहे थे कि आप ऑफिस आ जाए। ऑफिस हमारे एक साथी आए थे तो ये कौन है भाई? आ, आ, उनका भी काम नहीं हुआ है। कोई यही कहा था कि आज लास्ट डेट है, आप आ जा रहे हो, लेकिन डेट एक्सटेंड हो कौन है गई है। भैया? इनका माइक ऑफ वो रखें। ये किसी का 20 माइक तारीख ऑन तक है। है, बराए मेहरबानी अपना माइक इंशाल्लाह बंद अगर कर नहीं दें। हुआ तो फिर ऑफिस आ जाएंगे। ये है कौन है? इनको बहुत रिमूव शुक्रिया करें। मैम, जज़ाकल्लाह। भाई मोहम्मद अपना माइक कासिम ऑफ साहब, रखें, अगर आपका आप माइक यहाँ ऑन पे है। शरीक हुए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कासिम साहब हैं शायद, अपना माइक ऑफ रखें। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें अंदाजा है कि हमारी उम्मत की नाव किस तरफ जा रही है, और हमारे ऊपर जो इतने ज्यादा वसाइल यानी घर वालों के, मुआशरे के, इदारे के, असातिज़ा इकराम के लगे हैं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम समाजी तौर पर, मुआशरती तौर पर जो हमारे ज़िम्मे जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं हम उन्हें अदा न करें? या हम इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आएगा जो पैदाइशी तौर पर उसके अंदर सिफात होंगी, तो वो या इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे या कोई और आएगा, तो उसका इंतजार करेंगे, तो तब हम उसकी पैरवी करेंगे और तब हम इंशाल्लाह उसकी तरफ बढ़ेंगे, इनकलाब की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या ऐसे करना सही है, या फिर हमें खुद यानी इस तरफ आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए मुआशरे की फलाह बहबूद में खुद भी कुछ करना चाहिए? क्या फरमाते हैं आप इस हवाले से?
ये कोई एक भाई इस हवाले से बताएं, लिख करके बताएं या कुछ बताएं। जी जी, हमें इस तरफ आना चाहिए, खुद सीखना चाहिए ये चीजें। हम्म, अच्छा ये देखें, एक तो आना चाहिए या हमें कुछ करना चाहिए। और अभी हम इस तजब्जुब में हैं कि करें नहीं करें, या हमारे जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं नहीं होती। तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक देख लें, और उसमें कोई साथी इसको पढ़ लेंगे, कोई इसको अगर पढ़ लें, ताकि ये बात ज्यादा रासिख और ज्यादा पुख्ता हो जाए आपके जहनों में, कोई एक साथी पढ़ लें इसको अगर। कौन हिम्मत करेगा? करमान साहब, आप माइक ऑन करके पढ़ जी सकते मैं हैं? जी, कौन है ये? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाती सुना, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी अपनी रईयत के बारे में जवाबदेह है। चुनाचे अमीर जिम्मेदार है, मर्द अपने घर वालों पर जिम्मेदार है, औरत अपने शोहर के घर और उसके बच्चों पर जिम्मेदार है। इस तरह तुम में से हर शख्स निगरान है और इससे उसके मतहतों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। और एक रिवायत में है कि तुम में से हर आदमी निगहबान है और हर कोई अपनी रईयत के बारे में जवाबदेह है। चुनाचे लोगों का अमीर उनका निगहबान है और वो अपनी रियाया के बारे में जवाबदेह है। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और उनके बारे में जवाबदेह है। औरत अपने शौहर के घर की निगहबान है और उसके बारे में जवाबदेह है। और गुलाम अपने मालिक के माल का निगहबान है और उसके बारे में जवाबदेह है। इसी तरह तुम में से हर शख्स निगरान है और उससे उसके मतहतों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। जी, तो देखिए इसमें कितना वाज़ेह तौर पे हर बंदे को जिम्मेदार ठहराया गया है। और इसी को हम क़यादत के लफ्ज से ताबीर कर रहे हैं कि अब ये उलमा इकराम हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो इतने वसाइल हमारे ऊपर खर्च हुए, या हम एक यानी तरबियती माहौल से गुजर करके मदारिस से किसी की तालीम पे 10 साल लगे, 12 साल लगे, कोई 15-20 साल तक भी तालीम हासिल करते हैं, और उसके बाद फिर वो मुआशरे में गए, तो क्या वो जहाँ पे इमाम है तो मुक्तदी उनकी जिम्मेदारी में नहीं आते? या जहाँ पे हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारे बीवी बच्चे हमारी जिम्मेदारी में नहीं आते? या हमारे मोहल्ले वाले जो हमारे साथ हैं, या जो नौजवान तबका है, वो हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता कि हम उनकी सही इस्लामी तरीके से तरबियत कर सकें, उनको इस्लामी जो अभी हमने जिक्र किया कि फिक्र का हमें फिक्री तौर पे हमें बहरान का सामना है, या नजरियाती तौर पे बहरान का सामना है, तो क्या उनकी इन चीज़ों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? या हम कुछ अमली इकदामात नहीं उठा सकते, या कुछ अमली इकदामात नहीं कर सकते? अच्छा, फिर उसके बाद हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या कायदीन बुरे भी होते हैं? इस पे बात करके अब हम इसके बाद हम मकसूदी चीज़ की तरफ चलेंगे। एक छोटा सा सवाल है जी कि कायदीन बुरे भी होते हैं या नहीं? इसको हम मुख्तसरन लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते। कोई बताएगा जी, कायदीन बुरे भी होते हैं? मतलब आपने कायदाना किरदार अदा करना शुरू किया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोई अच्छा कायद भी होता है, कोई बुरा कायद भी होता है, या सिर्फ कायद बनना जरूरी है? कोई बताएगा आप में से? ये कायदेन जो है ना, बुरे भी हो सकते हैं। हो हो सकते सकते हैं। हैं, बल्कि होते हैं, होते हैं। जी जी, होते हैं। हाँ, मुआशरे में आपने देखा होगा होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, कोई और भी रोशनी डालेगा जी? जी, क़यादत सिर्फ एक ताकत या असर का नाम है। इसे अच्छे या बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि चाकू देखे ना, एक मुफीद चीज है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए तो नुकसानदेह भी बन सकता है। हाँ इसी तरह बिल्कुल। क़यादत भी खैर या शर दोनों का जरिया बन सकती है। कायद को अपनी ऊपर तनकीद के लिए तैयार रहना चाहिए, जबरदस्त। अच्छा, देखिए, कायद जो है ना, वो तीन तरह से बुरा हो सकता है। कितनी तरह से? तीन तरह से बुरा हो सकता है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि कायद के जो मकासद हैं वो बुरे हों। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, जिस तरह आपने फरमाया कि उसके पास इख्तिदार आ गया और उसने कुछ लोगों का एक जमगठा बना लिया, और वो अब मिल के करप्शन कर रहे हैं, या मिल करके डाका डाल रहे हैं। तो अब वो क्यादत तो उसको हासिल हो गई, लेकिन उनका मकसद सही नहीं है, ठीक है, और वो इसको गलत मकासद में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कायद बुरा कायद। दूसरा ये
کہ کسی بھی قائد کا مقصد جو ہے وہ تو برا نہیں ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو اس کی اقدار ہیں، جو اس کی روش ہے، جو اس کا رویہ ہے، وہ برا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نعرہ لگاتے ہیں انصاف کا، روٹی کپڑا مکان کا، یا کسی بھی طور پہ کسی بھی اچھے نعرے کو لے کر کے میدان میں آتے ہیں، لیکن آپ بھی اسی طرح سفارش اور کرپشن اور جھوٹ اور اقربا پروری اور ان چیزوں کا جب مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک برا قائد ایسے ہے نا۔ اور تیسرا وہ کہ ایک بندہ قائد تو بن گیا لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور مثال کے طور پہ وہ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، اپنی بات نہیں منوا سکتا، تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک برا قائد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دینے لگتے تھے، حتیٰ کہ اگر چند دنوں کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے کے جانا ہوتا تھا، تو اس وقت کسی خاص صحابی کے ذمے میں مدینہ کا اقتدار لگا دیتے تھے کہ ہمارے آنے تک آپ نے مدینہ کو دیکھنا ہے۔ اور آپ یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جس صحابی کو کوئی ذمہ داری دی ہے اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت ضرور دیکھی گئی ہے۔ ایسے نہیں ہوا کہ ہر ایک کو وہ یعنی ذمہ داری دے دی گئی، نہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک دو نام لے لیتا ہوں جن کی تقوی، پرہیزگاری، ان کی یعنی اسلام میں ان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنے متقی پرہیزگار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اپنے سے آگے ان کے چلنے کی آواز بھی سنی، اور واپس آ کر کے پوچھا کہ بلال، میں جب وہاں پہ جا رہا تھا تو مجھے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے بھی آگے سنائی دی، تو کیا تمہارا عمل کیا ہے؟ تو یہاں تک ان کا مقام تھا۔ اسی طرح حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام سامنے آتا ہے کہ بہت متقی، بہت پرہیزگار تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری نہیں دی، بلکہ ان کو یہ فرمایا کہ ابوذر میں تمہیں نا تھوڑا سا ضعیف یہ نہیں سمجھتا ہوں، اور قیادت جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، اور قیامت والے دن اس سے متعلق سوال ہوگا، تو لہٰذا تم اس سے دور رہو۔ تو ان کو کبھی بھی ذمہ داری نہیں دی گئی، اور جن حضرات کو یعنی سفیر بنا کر کے بھیجنا ہوتا تھا، یا ان کے ذمے کہیں پہ کوئی اقتدار کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی، تو ان کے اندر کچھ صلاحیتیں دیکھی جاتی تھی۔ کبھی صلاحیت کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ اب مثال کے طور پہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کے آخری حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک یعنی اس کا سریے کا نگران بنا کر کے بھیجا، اور ان کے ماتحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے، اور ان کو 17 سالہ لڑکے کو ان کا ایک نگران اور امیر بنا دیا گیا۔ تو ان تعجب بھی ہوا کہ یہ بھئی ان کو کیوں بنا دیا گیا، حالانکہ یہ تو عمر میں کم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف وہ صلاحیتوں کو دیکھا کرتے تھے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے کہ کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، یا کون زیادہ متقی ہے، کون زیادہ پرہیزگار ہے، نہیں، بلکہ صلاحیت کو دیکھا جاتا تھا۔ تو اگر آپ اس میدان میں آنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی قیادت کر سکیں، تو اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر کے آئے تو ان کے ذمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کی قیادت دے دی، اور وہ کئی عرصے تک وہ اس کو نبھاتے رہے۔ اور پھر بعد میں ایک طویل کہانی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے کہ کیا ہوا۔ بہرحال ابھی ہم یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ قیادت کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، اور یعنی اگر ہم اس طرف بڑھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں، ایک اسلامی معاشرے میں قائدین کو تیار کر سکیں، تو یہ کچھ پوائنٹ میں نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہم نے دیکھا کہ قائدین کو تیار کہاں پہ کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلی جگہ جو ہم نے لکھی ہے وہ ہے گھر۔ سب سے زیادہ ذمہ داری جو بنتی ہے وہ والدین کی بنتی ہے، اور ابتدائی جو 6-7 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بچوں کا اعتماد کہیں سے خراب نہ ہو، بچوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو رہی ہو، یا ان کی زبردست طریقے سے تربیت ہو رہی ہو، اور ان کو یہ باور کروایا جا رہا ہو کہ آپ نے کل کو ایک امت کا رہنما اور لیڈر بننا ہے، تو بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں نے ایک نشست میں، چونکہ زیادہ تر حضرات ہمارے پرانے ہیں، تو میں نے ایک نشست میں یہودی کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اسٹیفن کارلیون نے جو ایک رپورٹ 3 سال اسرائیل کے اندر رہتے ہوئے جو ایک مرتب کی تھی، اور اس میں پھر بتایا تھا کہ یہ اسرائیل
میں مائیں جو ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اس وقت سے شروع کر دیتی ہیں جب وہ یعنی حمل سے ہوتی ہیں، اور اسی وقت وہ ریاضی کے سوال بول کر کے حل کرنا اور اس طرح کی خوراک کھانا اور اس طرح یعنی وہ جو بھی اس وقت میں ہم نے چیزیں ذکر کی تھی وہ اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ تاکہ بچے کی وہاں سے تربیت شروع ہو سکے کہ کل کو اس نے کاروبار سنبھالنا ہے، کل کو اس نے دنیا میں کوئی اپنا مقام بنانا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، سلیمان احمد صاحب اکثر یعنی وہ سنایا کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے تقریباً 20-25 سال پہلے اس کا ویژن لکھ دینا چاہیے کہ یہ بچہ کیا ہدف حاصل کرے گا یا کہاں تک پہنچے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول میرے سامنے آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب تم شادی کرنے لگو تو جس سے شادی کرنے لگے ہو اس کے والد کو اور اس کے بھائی کو بھی دیکھ لو، کیونکہ وہ جو بچہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ یعنی جو اس کی والدہ اس کی تربیت کرے گی تو وہ اسی طرح سے کرے گی جس طرح اس کا بھائی یا اس کا والد ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی یعنی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی۔ پھر اس کے بعد اسکول کی، اساتذہ کرام ہمارے سامنے ہیں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں یا اسکولز میں پڑھاتے ہیں، تو بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کی کسی بھی بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عزت نفس مجروح نہ کریں۔ ہوم ورک نہیں کیا ہوا تو ان کو مرغا بنا دیا، اب وہ اگر اپنے ہم عمروں کے سامنے مرغا بنے گا تو کل کو کیا ان کی قیادت کر سکے گا، یا کسی وہ مرتبے پہ جائے گا تو وہ کیا اپنا اثر ڈال سکے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی اسکول میں اور مدارس میں تربیت کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ پھر بحیثیت معاشرہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، کوئی اسکول ٹیچر اس محلے میں ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے، کوئی کسی اور حیثیت سے ہے محلے میں یا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو آپ نے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کرنی ہے اور معاشرے کی قیادت اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے جو اس محلے کے یا بستی کے یا معاشرے کے جو بچے ہوں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ان کو بھی پتا ہو کہ ہم نے امت کی قیادت کرنی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ خصوصی مراکز بھی ہونے چاہیے کہ جو قیادت کی تربیت کر سکیں، اور یہ عنوان ایسا ہے کہ جس کو اداروں میں پڑھانے کی ضرورت ہے، اسکولز میں پڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو مدارس میں پڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی اور ہم اس پہ بہت زیادہ کام نہیں کر رہے۔ اور جو ہمارے پاس جو پھر مواد آتا ہے تو وہ پھر مغربی مفکرین سے آتا ہے اور وہاں سے آتا ہے، تو پھر ہمیں اسلامی قیادت کو سمجھنے پھر کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اچھا، پھر کچھ منہج ہم نے لکھے ہیں، یہ خاص اداروں کے لیے ہیں کہ جب وہ قیادت کو تشکیل دے رہے ہوں یا قیادت کو یعنی پیدا کر رہے ہوں یا قیادت وہ تشکیل دے رہے ہوں تو کن کن مراحل سے گزار کر کے کسی بندے کو ایک لیڈر یا رہنما بنایا جاتا ہے۔ تو میں بہت مختصر کروں گا کیونکہ مواد میرے پاس کافی زیادہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس وقت انتہائی کم ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے تنقید کا، کہ آپ نے معاشرے میں سے ایسے افراد کو چھانٹی کرنا ہوتا ہے جن کے اندر کچھ اضافی صلاحیتیں ہوتی ہیں لیڈرشپ کی، اور ان پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تجریب کا، کہ 1 سال تک ان کو تجرباتی مراحل سے گزارا جائے، ان کے سامنے کچھ یعنی مواد بھی رکھا جائے اور کچھ نہ کچھ تجربے کیے جائیں تاکہ وہ زیادہ ان کی صلاحیتیں نکھر کر کے سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد تقویم، کہ یعنی تجربات کے بعد جو ان کی کارکردگی سامنے آئے تو اس کا جائزہ لیا جا رہا ہو، اور یہ جائزہ وہ خود بھی لے رہا ہو جو اس عمل سے گزر رہا ہے اور اس کے بڑے بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھی بھی لے رہے ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے تاہیل، یعنی منتخب افراد جو آپ کے سامنے اب آئے ہیں ان 3 مراحل سے گزر کر کے ان کو مزید گہرائی کے ساتھ پھر لیڈرشپ کی تربیت دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہے تکلیف، یعنی مکلف بنا دینا، کچھ ان کے ذمے مزید کچھ ذمہ داریاں لگا دی جائیں اور ان کو پھر جانچا جائے، پرکھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہے تمکین، کہ جب اتنے تمام مراحل سے گزر کر کے کوئی آپ کے سامنے آئے تو اس کو مستقل کسی شعبے کی نگرانی دے کر کے اس کو بااختیار بنا دیا جائے کہ اب آپ جائیں معاشرے میں کام کریں۔ اچھا، چونکہ ہم اسلامی لحاظ سے قیادت کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور قیادت پہ بات کر رہے ہیں، تو ہمارے سامنے جو نمونہ سامنے آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اچھا، ہم اس کو خطیبانہ انداز میں یا روایتی انداز میں جب بیان کر دیتے ہیں تو ہماری بات اتنی زیادہ مؤثر نہیں رہتی اور اس کو لوگ اس اہمیت سے نہیں لیتے، اور اگر آپ اسی بات کو تھوڑا جدید پیرائے میں جب آپ بیان کر دیتے ہیں تو اس میں وزن بڑھ جاتا ہے
اور اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں دو چند ہو جاتی ہے. میں تھوڑا سا اس کو مزید بھی ڈیفائن کرتا ہوں کہ یہ کچھ کتابیں ہیں لیڈرشپ سے متعلق. مختلف فلسفے لوگوں نے بیان کیے, مختلف صلاحیتوں کو ذکر کیا, اوصاف کو ذکر کیا, اس کی بنیادی باتوں کو ذکر کیا, اور یہ بڑے بڑے نام ہیں. اسٹیفن آر کوے کا ہے, رابن شرما کا ہے, سائمن سینک کا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں ان تمام کے کچھ کی اردو تراجم اور کچھ کو انگلش میں, اور یہ تمام چیزیں میں نے پڑھی اور وہ میرے سامنے سے گزری, تو میں ان تمام چیزوں کی روشنی میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, اگر لیڈرشپ کا کوئی سب سے بہترین نمونہ اگر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ میں یعنی صرف لفاظی نہیں کر رہا یا جذبات کی رو میں بہہ کے نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ہمارے پاس یعنی دلائل ہیں اس چیز کے. یہ دو کتابیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اور یعنی کہتے ہیں نا کہ اصل گواہی تو ہے وہ ہے جو غیروں سے ہو. تو پہلی کتاب ہے دی 100 کے نام سے. یہ لکھی تھی مائیکل ہارٹ نے, اور 1978 میں شاید اس کا پہلا ایڈیشن سامنے آیا تھا, اور لکھنے والا وہ ایک عیسائی تھا, ٹھیک ہے, کرسچن تھا, اور اس نے جتنی بھی ریکارڈڈ ہسٹری تھی اس ساری کا مطالعہ کیا, اور پوری دنیا میں مؤثر ترین حضرات کو یعنی ترتیب سے لکھا. اور ترتیب سے لکھنے کے بعد یعنی کچھ شرائط تھی اس کی کہ بھائی یہ شرط پائی جائے گی تو میں اس کو پہلے نمبر پہ رکھوں گا, پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے پہ. تو اس نے جب تمام حضرات کی بایوگرافیز پڑھی اور سب کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد اس نے جو 100 حضرات جنہوں نے پوری دنیا کی تاریخ پر ایک اثر ڈالا, تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. آپ نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور جو مقدمے میں اس نے جو پہلی بات لکھی وہ کہتا ہے کہ میں نے یعنی مجبور ہو گیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھنے کے لیے کہ یہ دنیاوی اور دینی دونوں محاذوں پر سب سے زیادہ کامیاب ہستی یہ گزری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس پہلی گواہی ہے. اور دوسری ہمارے پاس جو گواہی ہے وہ ہے جان ایڈائر کی, اور یہ لیڈرشپ کے سب سے بنیادی پروفیسرز میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور یہ برطانوی فوج میں بطور مشیر رہے ہیں, اور انہوں نے تقریباً 40 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں لیڈرشپ سے متعلق. اور آخر میں جب یہ یعنی اتنا زیادہ ان کا تجربہ ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا, تو آخر میں یہ کتاب لکھتے ہیں دا لیڈرشپ آف محمد. تو وہاں پر جا کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو لکھتے ہیں اور ان سے متعلق بحث کرتے ہیں. پوری کتاب میں کچھ اشکالات بھی ہیں, بہت زیادہ مستند اس نے, چونکہ غیر مسلم تھا تو بہت زیادہ مستند مواد تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی, لیکن اپنے طور پہ اس نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. اس نے تو یعنی تین طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ٹاسک کو سر انجام دیا, کچھ ذمہ داریاں جو انہوں نے سر انجام دی ان کا ذکر کیا. پھر جس طریقے سے انہوں نے ٹیم کو جوڑے رکھا, صحابہ کرام کی تربیت فرمائی یا ان کو ساتھ لے کر کے چلے, اس کو ذکر کیا. اور پھر جو افراد انہوں نے تیار کیے, اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو بیان کیا. تو یہ پڑھنے سے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ جو چیزیں ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو ایک تو ہمیں دلی خوشی بھی ہوتی ہے, اور ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے لیڈرشپ کا ایک کامل و اکمل نمونہ ہے. پھر ہم نے ابھی گروپ میں کچھ دیر پہلے یہ کچھ لیڈرشپ سے متعلق کچھ تھیوریز اور کچھ یعنی انداز ہم نے ذکر کیے تھے کہ ان لوگوں کے نزدیک لیڈرشپ کے کچھ انداز ہیں. کسی سے کام لینا ہو تو کیسے لینا ہے, اور کیا ان کی یعنی فلسفے ہیں, اور پھر خود ہی وہ کچھ کی تردید کرتے ہیں اور کچھ کو صحیح قرار دیتے ہیں. وہ آپ نے تفصیل وہاں پہ پڑھ لی, اس کی اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر وقت زیادہ لگ جائے گا. ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے, تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ذکر کروں گا کہ اگر ہم لیڈرشپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ کچھ قیادت کے انداز نظر آتے ہیں, اور ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو جو لیڈرشپ کے ہو سکتے تھے ان کو اپنے اپنے موقع محل کے مطابق آزمایا اور لوگوں سے کام لیا. سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آمرانہ انداز. لیڈرشپ کو کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ صرف اور صرف آرڈر دے اور لوگوں سے کام لے. اگر وہ اس میں وقت لے گا کہ ابھی یہاں پہ مشاورت کر لی جائے یا یہاں پہ لوگوں کی رائے لے لی جائے تو کام خراب ہو سکتا ہے.
बहुत सारे मौके हैं। एक तो जंग कादसिया के मौके पर हम देख सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा लिया कि हालात जितने भी मुश्किल हों हमने जाना है और जा करके रोमियों से लड़ना है। या फिर हम देख सकते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर सिर्फ सुलह करनी है और साहबा इकराम अगर इस पे अभी इनको समझ नहीं आ रही, राजी नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम इनको राजी करने में नहीं लगे रहेंगे, अभी हमने फैसला करना है। तो कभी कभी लीडरशिप को इस चीज की जरूरत पेश आती है। और फिर शफकत आमेज रवैया, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर रहा करता था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से बहुत ज्यादा काम लिया करते थे। और लीडरशिप के लिए मैं यही बात भी अर्ज करूं कि हमेशा लोगों की जरूरतों को पूरा कर देना भी जरूरी नहीं होता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती हैं और अर्ज करती हैं कि या रसूलल्लाह, घर में काम बहुत ज्यादा है और मुझे बहुत मुशक्कत उठानी पड़ती है और आपके पास सुना है कुछ गुलाम आए हैं, तो कुछ इनायत फरमा दें ताकि मेरे घर का काम आसान हो सके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जरूरत पूरी नहीं फरमाई, बल्कि तस्बीहात फातमी का उनको हदिया दिया और उनको भेज दिया। तो कहने का मकसद ये है कि शफकत भी हो, लेकिन आप हमेशा लोगों के काम ना पूरे कर रहे हो, बल्कि देखें कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। फिर कभी कभी आजाद भी छोड़ देना चाहिए। आपको समझ आ जाए कि कुछ लोग हैं जो आपकी टीम में हैं और वो सही सही चल रहे हैं, अब उनके ऊपर हर वक्त यानी आप ये काम कैसे कर रहे हैं, इसको तो ऐसे होना चाहिए, यानी जिसको वो कहा जाता है माइक्रो मैनेजमेंट, अगर इसमें आप लग जाएंगे तो आप अपना खसारा कर देंगे और टीम को खो देंगे। तो ऐसे नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इनाम रख करके भी काम करवाया करते थे और इस तरह की बहुत सारी हमारे पास मिसालें हैं। जिस तरह के हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया, उनके बारे में फरमाया कि कल मैं झंडा एक ऐसे फर्द के हाथ में दूंगा जो अल्लाह अल्लाह के नबी से, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और वो भी इनसे मोहब्बत करते हैं। और फिर हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि ग़ज़वे अहज़ाब में उनको यानी इनाम दे करके भेजा कि आप जाएं और कुफार की खबर लेकर के आए। और कभी कभी यानी लीडरशिप को ये जरूरत महसूस होती है कि वो जमहूरी अंदाज को भी यानी ले और उसके मुताबिक भी लोगों से काम करवाए। मिसाल के तौर पे ग़ज़वे उहद के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और उनसे मशवरा लिया कि आप मशवरा दें कि आप हम मदीना के अंदर रह करके दिफा करें या बाहर निकल करके हमें इकदाम करना चाहिए। और जब मुशावरत में तय हो गया कि बाहर निकलना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ तैयार हो गए। तो कभी कभी ऐसे भी करना होता है। अच्छा, फिर कुछ हम सिफात पे इस पे बात करते हैं। वक्त देख लूं। अच्छा, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं अपनी स्पीड अभी यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा तेज रखूंगा, लेकिन चीजें सारी जिक्र हो जाएंगी और सब उलमा इकराम हैं तो इंशाल्लाह उसकी तह तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, लीडरशिप की हम जब खुसूसियात को देखते हैं तो कुछ चीजें इंसान के अंदर ना फितरी तौर पे होती हैं। जिस तरह वो कबीला अब्द कैस का जो वो जो वफ्द आया था और उनका जो निगरान था, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो ऐसी सिफात हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, यानी एक तो काम में ठहराओ और सोच समझ के कोई इकदाम करना। तो ये पैदाइशी और फितरी होता है। किसी में बहादुरी होती है, शुजाअत का मलिका होता है या कुव्वत गोयाई हम कह सकते हैं। तो ये चीजें फितरी तौर पे होती हैं किसी भी कायद के अंदर। फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जाती और इक्तिसाबी होती हैं जो इंसान हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पे इंसान कम्युनिकेशन का फन सीख सकता है, कुछ इजाफी महारतें सीख सकता है, कुछ इदारों से ट्रेनिंग ले सकता है, जो वो अपने अंदर कमियां महसूस करता हो तो वो सीख सकता है। फिर कुछ इज्तिमाई खुसूसियात होती हैं। मिसाल के तौर पे मशवरा कैसे लेना है, लोगों के साथ काम करते हुए अपने जज्बात पे कैसे कंट्रोल रखना है, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं या जज्बाती जहानत कह सकते हैं। तो इस तरह टीम मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। तो इस तरह की कुछ इज्तिमाई जो सिफात होती हैं, खुसूसियात होती हैं, तो वो भी एक कायद के अंदर होना जरूरी है। फिर हमारे साथ चूंकि मुअल्लिमात भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो मैं ये भी अर्ज करूंगा कि बहुत माजरत के साथ हमारे मुआशरे में मुअल्लिमात को बहुत पीछे रख दिया जाता है, या खवातीन को बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो ठीक है, एक हद तक आप वो रखें, लेकिन जो हैसियत या जो मकाम अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया है, ये जो जिम्मेदारियां उनके जिम्मे में हैं, तो उनसे नहीं रोकना चाहिए। अभी चंद दिन पहले हमारी निशिस्त हुई यहाँ पे और हमने सिर्फ इस जाविये से बात की कि मुहद्दिसात यानी वो यानी खवातीन जिन्होंने हदीस का इल्म मर्दों के साथ हासिल किया या
انہوں نے اس کے لیے اسفار کیے یا انہوں نے احادیث کو روایت کیا تو ان کی بڑی کثیر تعداد ہے، اور اس سے متعلق ہم نے پھر کچھ کتب دیکھی اور پوری ایک نشست ہماری 2-2.5 گھنٹے کی اس پہ ہوئی، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ جو مقام یا جو ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے ایک خاتون کو دی ہیں، تو ان کو استعمال کرے اور معاشرے کی قیادت میں جو وہ کردار ادا کر سکتی ہے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ ضرور کرے۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ خصوصیات خواتین کے اندر اضافی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے۔ ہم مشارکت کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف تو ان کے اندر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، ہمدردی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اچھا کہتے ہیں کہ 25% جو تخلیقی سوچ ہوتی ہے وہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، پھر کسی معاملے کو دوسروں کو اختیار دے دینا، ڈیلیگیشن، یہ بھی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، دور اندیشی، کوئی بھی خاتون بہت جلدی دور تک سوچ لیتی ہیں، پھر ابلاغ کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین اس میں بہت ماہر ہوتی ہیں، پھر تعلقات بنانا یہ بھی خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان خصوصیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو ابروئے کار لانا چاہیے۔ اچھا، چونکہ ہم اسلامی حوالے سے قیادت کو ذکر کر رہے ہیں تو پھر جو اسلامی قائد ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کچھ صفات تو ہونی ہی چاہیے، اور ہمارا یہ جو لیڈرشپ کا کورس ہوتا ہے پورے مہینے کا، اس میں انشاءاللہ یہ تفصیل سے آ جائیں گی، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ آج ان کو مختصراً آپ کے سامنے رکھا ہے، تفصیل ان کی وہاں پہ آ جائے گی انشاءاللہ، اور وہاں پہ ہم 30-32 صفات جو ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں اور تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ کچھ اضافی چیزیں اسلامی قائد میں ہونی چاہیے، وہ ہوتی ہے توحید، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو ٹھیک ٹھیک چل رہا ہو لیکن جب وہ اکیلا ہو تو ڈنڈی مار لے، نہیں، بلکہ اس کے سامنے ہمیشہ جواب دہی کا احساس ہو، پھر اس کے سامنے اتباع، یعنی ہر صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی خصوصیت ہونی چاہیے، پھر وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بھی اس دنیا پر اپنے آپ کو سمجھے، یہ کچھ اضافی خصوصیات بھی ایک اسلامی لیڈر میں ہونی چاہیے۔ پھر ایک بہت بڑا سوال جو کسی بھی نشست میں ہم سے پوچھا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ یعنی یہ سوچ پریشان کرتی ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اس میں تو یعنی قیادت کو طلب کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ یہ جو پورا سیشن آپ رکھتے ہیں یا پورا مہینے کا کورس کرواتے ہیں تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے؟ تو لازماً آپ کے بھی ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اسلام میں تو کسی عہدے کا طلب کرنا ہی یہ تو پسندیدہ ہے بھی نہیں، تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا سوال ہے نا، یا آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ایسا سوال آتا ہے آپ کے ذہن میں بھی؟ کوئی ایک آدھ ساتھی بتا دے، کافی دیر سے میں اکیلا بول رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں نشست میں۔ جی 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 آتا ہے، ٹھیک ہو گیا، فاطمہ نور فاطمہ صاحبہ فرما رہی ہیں، اور کوئی؟ ترمان صاحب آپ کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ قیادت کو طلب کرنا یعنی جب جی اسلام میں سے پھر آپ کیوں اس جی پہ جی یہ سوال آتا ہے ذہن، جی بالکل۔ کیونکہ مجھے اس سوال کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا، میں نے جب بھی لیڈرشپ سے متعلق شروع کی کلاس پڑھائی یا جب بھی کوئی بات ہوئی تو اس کے بعد فوراً سے یہ سوال ہمارے سامنے آیا کہ بھائی قیادت تو طلب کرنے کی چیز ہے نہیں، تو آپ کیوں پھر اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز، اور وہ تو ضمن میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو ہم نے گزشتہ جو جتنی بھی گفتگو کی، کہ قیادت اسلام میں ایک اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، اور اس میدان میں وہی اترے جو اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہو اور اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس جس کے اندر ہو۔ تو یہ بنیادی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کوئی یعنی وہ کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اور ہم سب اس کے یعنی ذمہ دار بھی ہیں اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو طلب کرے، قیادت کو طلب کرے، اور اس کی جو یعنی منشا ہو یا اس کی جو چاہت ہو وہ عہدے کا طلب کرنا ہو، ہرس ہو یا ہوس ہو، تو ایسے بندے کو نہیں دینا چاہیے، یہ ہے اسلام کا مزاج۔ البتہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ حقوق ضائع ہو رہے ہیں یا اسلامی قیادت کی معاشرے کو ضرورت ہے تو وہاں خود میدان میں آنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے خود عہدہ طلب کیا کہ انی حفیظ علیم، کہ آپ مجھے بنا دیں نگران، میں جانتا بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں، تو انہوں نے عہدے کو طلب فرمایا اور پھر وہ ذمہ داری کو بڑے احسن انداز سے نبھایا بھی۔ پھر اسی طریقے سے قبیلہ اسلم کے 2 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے
ذمہ داری لی اپنی قوم کو، اپنی قوم کی یعنی اس کی ان کی قیادت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ ذمہ داری دے دی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ طلب کرنے کی وجہ سے تھی، یہ اس وجہ سے تھی کہ وہ اس کے اہل تھے اور وہ اس کو نبھا سکتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یعنی یہ دو مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ انہوں نے خود طلب فرمایا، اور دوسرا یہ کہ قبیلہ اسلم کے دو حضرات آئے، اور یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان کے طلب کرنے کے باوجود ان کو دے دی، لیکن جن حضرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ صرف اور صرف عہدے کو طلب کر رہے ہیں یا اپنی وجاہت چاہ رہے ہیں یا صرف اپنا عہدہ چاہ رہے ہیں، تو ایسے حضرات کو نہیں دینی چاہیے، اور ایسے حضرات سے یعنی قیادت کو دور رکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہاں، اب شروع میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا جی کہ کیا امت کی احیاء کی امید ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی یعنی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ لکھ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، بول کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ کیا یعنی امت دوبارہ اپنے اس مقام تک پہنچ سکتی ہے جس مقام پہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، علمی طور پر قیادت و سیادت کے مقام پہ جس طرح تھی، تو ابھی وہاں پہ پہنچ سکتی ہے؟ کوئی امید آپ کو لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ جی، بول کر کے بھی بتا سکتے ہیں، لکھ کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ امت کے احیاء کی امید ہے آپ حضرات کو، یا آپ لوگ بس نا امید ہو گئے ہیں کہ نہیں بھئی اب تو ہم نہیں ابھر سکتے، اب تو اسلامی معاشرہ دوبارہ سے یعنی قیادت و سیادت کے مقام پہ نہیں آ سکتا؟ جو پوری دنیا میں قیادت و سیادت کی جو باریاں تھیں، کسی زمانے میں مسلمانوں کے پاس تھی، پھر کسی زمانے میں عیسائیوں کے پاس آئی، پھر کسی زمانے میں یہودیوں کے پاس تھی، تو بس ہر ایک امت نے اپنا اپنا دور لے لیا، اب مسلمان دوبارہ سے ابھر کے نہیں آ سکتے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے، آپ حضرات خاموش کیوں ہو گئے ہیں یا بور ہو گئے ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ احیاء کی امید لگتی ہے نہیں لگتی آپ حضرات کو؟ جی، احیاء ہوگا انشاءاللہ۔ اور کوئی؟ عثمان صاحب ہاں، فرمائیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ ہے۔ امت کے حیا کی امید نہ صرف ہے بلکہ یقین ہے۔ یقین ہے، ماشاءاللہ، یہاں تک ہے، زبردست۔ اچھا، جب احیاء کی امید ہے اور انشاءاللہ یہ یقیناً ہوگا، تو ہم بحیثیت علماء اکرام اور عالمات اب اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جی؟ یہ تھوڑا سا یعنی اہم سوال ہے کہ ہم کچھ اس حوالے سے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بات کو ابھی سمیٹ رہا ہوں، ہمارے پاس صرف ابھی 10 منٹ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو اختتام کی طرف ہیں، اور ابھی ہم مدعے کی طرف اور پتے کی جو بات ہوتی ہے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ جی، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، زبردست۔ جی، میرا سوال یہ تھا کہ ہم بحیثیت علماء اکرام یا عالمات اس امت کی احیاء میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جی، آپ کہیں نہ کہیں آپ ظاہر بات ہے گھر کے نگران ہوں گے، آپ کے ذمے میں کچھ بچے ہوں گے، یا کہیں پہ آپ پڑھاتے ہوں گے تو کچھ طلبہ اکرام ہوں گے، یا آپ کہیں پہ امام ہیں تو آپ کے مقتدی ہوں گے، یا آپ کہیں پہ کسی اور طور پہ سماجی طور پہ یا معاشرتی طور پہ رہنما ہوں گے، تو آپ آپ جی آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، زبردست۔ اور کوئی؟ تو جب جی یہ اتنے علماء سارے اگر پلیٹ فارم آپ کے پاس ہیں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جی علماء اگر قرآن و سنت کی روشنی، حکمت و حلم اور اخلاص و قیادت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں تو امت کے حیا کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ بنتی ہے اور ہمیں نبھانی چاہیے۔ اچھا، جب ہم یہ سارا کچھ کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر کچھ ہمارے اس راہ میں نا کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کبھی غفلت آ جاتی ہے کہ بس پڑے ہوئے ہیں، جس طرح حالات گزر رہے ہیں تو گزرنے دیں، ہمیں کیا پڑی امت کی فکر کرنے کی۔ کبھی کبھی ہم نہ رونا روتے ہیں کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، گویا پوری دنیا کا یا پورے پاکستان کا نظام ہم نے سنبھالا ہوتا ہے اور ہمارے پاس مزید کچھ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔
کبھی کبھی ہم نا غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں، بس وہ موبائل لیا ہے اور اسکرولنگ جو ہے تو وہ جاری ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. یا کبھی کبھی نا ہم بس ہمت ہار جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سے تو کچھ ہو نہیں سکتا. یا کبھی یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کام کا آغاز کیسے کریں. ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا جی؟ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مدرسہ ڈاٹ پی کے شعبہ تربیت آپ کے لیے حاضر ہے، اور اس میں یہی سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. اور ایک عالم دین کو، خواہ وہ ہمارے بھائی ہوں ہماری بہن ہوں، تو ان کو معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر ایک قائد کے روپ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہمارے یہاں جو 5 روزہ ورکشاپ ہوتی ہیں تو وہ اسی مقصد کے تحت کروائی جاتی ہیں. تمام مدارس کے معلمین کے لیے، تمام وفاقات کے معلمین اور معلمات کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے کہ ہم فری میں یہ موقع ہم سب کو دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے پلیٹ فارم سے جڑیں اور کچھ صلاحیتیں سیکھیں اور اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کریں کہ آپ امت کی قیادت کر سکیں، آپ اپنے معاشرے کی قیادت کر سکیں، آپ اپنے سماج کی قیادت کر سکیں. اس میں ہم ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی پہ بھی بات کرتے ہیں، لیڈرشپ پہ بھی بات کرتے ہیں، کچھ جدید ذرائع ابلاغ پہ بھی بات کرتے ہیں. تو یہ ہمارا 5 روزہ ورکشاپ کا ایک موضوع ہوتا ہے اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو حضرات یہ 5 روزہ ورکشاپ لے لیتے ہیں تو ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے سیمائی کورس ان کو پیش کرتے ہیں اور یہ بھی بالکل فری میں ہوتا ہے. ہم سوائے ان کے وقت کے اور کوئی چیز ان سے طلب نہیں کرتے. وہ صرف آئیں، ہمارے پلیٹ فارم سے جڑیں اور ہماری کلاسز لیں، اور ہم پورا مہینہ ان کو ڈیجیٹل سکلز سکھاتے ہیں. دوسرے مہینے میں ٹیچنگ سکلز سکھاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو وہ ایک روایتی انداز سے نہ دیں بلکہ وہ پروفیشنلز کی طرح دیں، اور وہ سیکھیں کہ آج کل جدید کیا ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایک پورا مہینہ ہم ان کو لیڈرشپ سکھاتے ہیں کہ آپ نے معاشرے کے اندر کیسے کام کرنا ہے. تو یہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. پھر اس کے بعد ہم مزید ان کو ان کی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے 1 سالہ پروگرام ان کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس میں ابھی ہمارے 2 کورسز مکمل ہو چکے. 3 مہینے ہم نے علماء اکرام کو عربی تکلم سکھانے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد ابھی 3 مہینے ہم نے تمام علماء اکرام کو انگلش سکھانے پہ توجہ دی، اور الحمدللہ یہ ابھی 3را مہینہ ان کا مکمل ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی ہم جدید ریسرچ کے ٹولز وغیرہ ان کو سکھائیں گے 3 مہینے تک. اور الحمدللہ اپنے فیلڈ کے ماہر ترین حضرات کو ہم ہائر کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کو، عالمات کو وہ یہ چیزیں سکھائیں. پھر اس کے بعد آخری جو 3 مہینے ہوں گے وہ اس میں ہم ان کو آئی ٹی کی کچھ سکلز سکھانے کی کوشش کریں گے، اے آئی کا استعمال ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمارا پلیٹ فارم تمام علماء اکرام کے لیے، تمام مکاتب فکر کے لیے حاضر ہے. وہ تشریف لائیں اور اس سے استفادہ کریں. اور یہاں پہ آ کے ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی ہمارے بھائی کا، کسی ہماری بہن کا کوئی سوال ہو تو بندہ ناچیز حاضر ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ 5:10 تک یہ نشست جا سکتی ہے. تو یہاں پہ آ کے ہماری نشست کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ آپ کے تاثرات کے لیے، آپ کے تجزیوں کے لیے، آپ کے سوال جواب کے لیے حاضر ہے.